وغفر لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دین بہنوں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دین عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے۔ دین ایک مکمل زندگی گزارنے کا دستور حیات ہے، زندگی کا ایک اصول ہے، زندگی کی اقرار ہے، جس کے بغیر نہ تو دنیا بنی ہے، جس کے بغیر نہ تو آخرت بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا صاف اعلان قرآن پاک میں فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، اور فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اس کی زندگی ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ ہمارے بزرگ مولانا یونس صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے جوش میں کہتے تھے کہ ہر وہ زندگی کھوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھائے۔ جیسے کھوٹا سکہ ہماری اپنی بازار میں نہیں چلتا، ایسے کھوٹی زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی، اور کھوٹی زندگی وہ ہے جس میں اسلام نہ ہو، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس آئے اور تورات کی کچھ باتیں لکھی ہوئی لے کر آئے۔ ہمارے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ حضرت یہودیوں میں ایک میرا دوست تھا، اس نے میرے نفع کے لیے تورات میں سے کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو نہ دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید اجازت ہو گئی ہے، تو انہوں نے تورات کی باتیں پڑھنا شروع کر دی۔ تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد پچھلی شریعت تو ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، کتابوں کو تبدیل کر دی گئی۔ ہمارے نبی کا چہرہ حضرت عمر پڑھ رہے تھے اور حضرت کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غریب بیٹھے تھے، وہ سمجھ گئے کہ عمر بھائی سے گڑبڑ ہو رہی ہے، تو فوراً غلطی ان سے ہوئی تو متوجہ کیا کہ بھائی عمر بھائی تم کیا کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھو، حضرت ناراض ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تو غصہ سے سرخ ہو چہرہ۔ اللہ کے رسول جب غصہ ہوتے تھے تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھی ہے کہ آپ کی پیشانی میں دونوں بھووں کے بیچ میں درخت وہ غصہ کے حکم کو رکھتی تھی، اور آپ کا چہرہ غصہ میں سرخ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ انسان کی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ جب خطا ہو جائے تو قبول کر لے، مجھ سے چپ ہو گئی، میں معاف کرنے غلطی ہو گئی، اور انسان کی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ ایک غلطی ہو جائے تو 100 غلطیاں کرتا بیٹھے، ایک غلطی کی چھپائی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلطی ہوئی تو فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا، کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، ہم کو اللہ کو رب مان کر راضی، اسلام کو دین مان کر راضی، آپ کو نبی اور رسول مان کر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے سے غصے کا اثر ختم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کا فتویٰ ہے کہ عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام تم میں ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر اتباع کرتے تو برا ہو جاتے۔
قوموں میں سے تم میرے حصے میں آئے اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تمہاری کامیابی تو میرے ہی طریقے میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ان کی زبان کے ایک ایک حرف کی تصدیق قرآن میں اللہ خود کرتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ہم ان پر اتارتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے ہیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری نجات کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت دین ہے کہ ہم اپنے نبی کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ دین میں 5 شعبے ہیں، ایک ایمانیت ہے، دوسرا عبادات ہے، تیسرا معاملات ہے، پھر معاشرت ہے، اخلاقیات ہے۔ ان 5 شعبوں کو ملا کر مکمل دین ہوتا ہے۔ ناقص شے ہم نہیں پسند کرتے، تو ناقص دین اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے مکمل دین کا مطالبہ کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھتا ہے، یا صرف رمضان کا روزہ رکھ لیا اور سمجھا کہ میں مکمل دیندار ہو گیا۔ زندگی کا اسلام کا ایک بہت بڑا باب ہے جس کو آج ہم لوگ جان بھی نہیں رہے ہیں اور اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی نیت کریں، ارادے کریں اور اپنے قدم آگے بڑھائیں کہ انشاءاللہ مکمل دین کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ادھورے دین پر نہیں ہے، وہ ناقص دین پر نہیں ہے۔ آدمی صرف نماز پڑھ رہا ہے، زبان جھوٹ پہ چل رہی ہے، آدمی صرف نماز پڑھ رہا ہے، آنکھ آوارہ ہے، آدمی صرف نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے احکامات پر چلنے تیار نہیں، نبی کی اور سنتوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اب نماز پڑھ رہا ہے اور بظاہر کوئی نقصان ہو رہا ہے، بظاہر کوئی مصیبت آ رہی، تو آدمی کہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی مصیبت آ رہی، میں روزہ رکھ رہا ہوں پھر بھی مصیبت آ رہی۔ آدمی اپنی زندگی پر غور کرے، آدمی قرآن اور حدیث پر غور کرے۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ کا وعدہ کہ اللہ تمہیں مزیدار زندگی عطا کرے گا۔ آج مسلمان صرف نماز کچھ وقت تک ہی پڑھ کے کہتا ہے کہ یار میری زندگی بے سکونی والی کیوں ہے، رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، مخلوق میں عزت کیوں نہیں ہے، دل کا چین اطمینان مجھے کیوں حاصل نہیں، میری دعائیں بظاہر قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ آدمی اپنی زندگی پر غور کرے، کیا میری زندگی میں اللہ کا دین ہے؟ کیا میں ہر موقع پر اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں؟ یہ ہماری اپنی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین پر 100% کے اعتبار سے چلنے والے ہیں۔ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض باتوں کو نہ ماننا یہ ایمان والے کا مزاج نہیں ہوتا، یہ منافق کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ منافق ہوتے تھے، جو بات میٹھی لگتی تھی قبول کرتے تھے اور جو بات کڑوی لگتی تھی تھو تھو کر دیتے تھے۔ یہ منافق کا مزاج ہوا کرتا تھا۔ ایمان والے کا مزاج تو یہ ہے کہ سر تسلیم کر دے، سر تسلیم وہ کم کر دے، آدمی اپنے آپ کو جھکا دے کہ جو اللہ کی مرضی وہ ہماری مرضی، ہم اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ نے ایک مکمل دین ہمیں عطا فرمایا۔ دین کی بنیاد کیا؟ تو اسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ 5 نمبر پر حج ہے۔ حج ایک بہت بڑا عمل ہے اور ظاہر سی بات ہے اس وقت حج کا ایک بڑا خوبصورت موقع ہے۔ عرفات میں لاکھوں لاکھ حجاج کرام ماشاءاللہ جمع ہے اور دن بھر سب نے دعائیں کی ہیں، اللہ پاک سے مانگا ہے، اور پھر اس وقت امید ہے کہ سارے حاجی مزدلفہ کی طرف ماشاءاللہ نکل رہے ہیں اور لاکھوں لاکھ کا مجمع مزدلفہ پہنچ رہا ہے۔ عجیب عمل ہے، عشق و محبت کا عجیب عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہاں پر پہنچائے۔ خیالات کی سواری بھی عجیب ہوا کرتی ہے۔ 1444 ہجری اس وقت چل رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 ہجری میں حج کیا تھا، تو 1434 سال پہلے ایک حج ہوا تھا اس کائنات کی تاریخ کا۔ نہ اس سے پہلے ویسا حج ہوا، نہ قیامت تک ویسا حج کائنات دوبارہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ حج ایسا عجیب حج تھا کہ اس میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہے،
اور اس 1.25 लाख صحابہ کے مجمع میں اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت مخلوقات میں تاجدار مدینہ، کالی کمری والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کے مکی، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حج میں موجود ہے۔ 1434 سال پہلے حج ہوا تھا۔ خیالات میں وہ ہمارے نبی کا طواف نظر آ رہا ہے، خیالات میں قصوہ اٹھنی پر حضرت بیٹھے نظر آ رہے ہیں، خیالات میں عرفات کے میدان کی تپتی دھوپ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر وہ روتے بلکتے نظر آ رہے ہیں، اپنی امت کی خاطر دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیسا عجیب حج تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اعلان فرمایا بھائی حج کے لیے چلنا ہے۔ 25 ذی القعدہ کی تاریخ تھی، آپ نکلے مدینہ سے اور ذوالحلیفہ پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ پاک وادی ہے، آپ اللہ پاک فرماتے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز ذوالحلیفہ میں اللہ کے رسول نے پڑھی، وہیں سے آپ نے عمرے اور حج کا احرام بھی باندھا تھا۔ اور سفر چلتے چلتے آپ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ابوا پہنچے، وہاں سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول آگے بڑھتے بڑھتے مرو الزہران اللہ کے رسول پہنچے، وہاں سے پھر آپ کا قیام مکہ پہنچے تو ذی طوا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 4 ذی الحجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ چکے تھے، آپ نے عمرہ فرمایا، عمرہ کے بعد آپ اپنی قیام گاہ پر واپس آئے، پھر حج کا موقع شروع ہوا۔ 9 ذی الحجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں موجود تھے، عرفات کے میدان میں موجود تھے۔ حج کیا ہے؟ حج ایک خاندان کی قربانی کی یادگار تازہ کرتا ہے، حج ایک خاندان کی اداؤں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رشتوں میں قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نام پہ قربانیاں دی ہیں۔ اس میں ایک مرد ہے، ایک بچہ تھا، ایک خاتون تھی۔ ان 3 کی قربانیوں کا نام حج ہے۔ اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اس خاندان کی ہر ادا کو اللہ پاک نے حج کی شکل میں زندہ فرمایا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے اس کو حج کی شکل میں اللہ پاک نے زندہ فرما دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا واقعہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ سارا انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع ہے، آپ آج کے دن آپ عرفات کے میدان میں تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے 9 ذی الحجہ کو بیان فرمایا، 10 ذی الحجہ کو بیان فرمایا، 11 ذی الحجہ کو آپ نے بیان فرمایا۔ تینوں دن اللہ کے رسول کا بیان ہوا۔ اچھا، اکثر بیان کے جملے سیم تھے تینوں دن۔ آپ نے وہ امت میں اپنے درد دل نکال کے اپنی امت کے سامنے رکھا، اپنا کلیجہ نکال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا۔ ظہر سے پہلے حضرت کا بیان ہوا، بیان کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد تقریباً غروب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اپنی امت کی خاطر دعائیں کرتے رہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ 6 گھنٹے تقریباً اپنی امت کی خاطر دعا کی ہے۔ غروب کا وقت ہوا، آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور آ کر کہا کہ حضرت اللہ آپ کا ٹائم تھوڑا اور بڑھاتا ہے، آپ نے تو 6 گھنٹہ سارا امتی کی خاطر دعا کی ہے، کچھ اپنے خاندان والوں کے واسطے بھی مانگ لیجئے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اگر وقت بڑھتا تو آج امت ہی کے لیے مانگنا، آج خاندان کے لیے نہیں مانگنا۔ اپنی امت سے کیسا پیار کیا ہے، اپنی امت سے کیسی محبت کی ہے۔ شام میں جبرائیل آئے تھے اور آ کر کہا کہ حضرت اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو معاف کریں گے، ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ وہاں سے پہنچے مزدلفہ، مغرب عشاء کی نماز اکٹھا آپ نے مزدلفہ میں پڑھائی اور مزدلفہ کی رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ تو بہت قادر ہے، اس ظالم کو بھی معاف کر دے اور مظلومین کو اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما دے۔ کیسا درد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے نبی کی قدر کرنے والے بن جائیں، اپنے نبی کی محبت کو سمجھیں، اپنے نبی کی دردوں کو سمجھیں، اپنے نبی کے تعلق کو سمجھیں۔ آپ کا امت سے تعلق کتنا عجیب تھا، آپ کا امت سے تعلق کتنا زبردست تھا، آپ کے دل میں انسانیت اور امت کا درد کتنا عجیب تھا۔ امی جان عائشہ
آپ کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ حضرت آپ میری مغفرت کی دعا فرمائیں، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ آپ عائشہ کے اگلے پچھلے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ امی جان عائشہ بڑی خوش ہو گئی، آپ نے دیکھا بڑی خوش ہو رہی ہیں، پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے میری مغفرت کی دعا کی، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، ہر نماز کی بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ زندگی کی کوئی رات کی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بھلا دیا ہو، کسی خاص موقع کی کوئی دعا ایسی نہیں ملتی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش کیا ہو۔ نہ تو فرش پہ بھولیں، نہ تو عرش پہ بھولیں، ہر جگہ امت امت کرتے کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا، زندگی کے اوقات کو گزارا۔ صحابہ نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو قیامت میں تو بہت گردی ہوگی، کے میدان میں بہت مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہا کہ جب میرے امتی کا عمل تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلے کے پاس مجھے تلاش کر لینا، میں اللہ پاک سے دعا کروں گا اللہ میرے امتی کے نیکیوں کے پلے کو چھٹا دیجیے، اور فرمایا کہ مجھے کوئی صراط کے کنارے پر تلاش کر لینا، جب میرا امتی کوئی صراط سے گزرے گا اور قدم لڑکھڑائیں گے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ وسلم سلم، اللہ سلامتی سے میرے امتی کو پار لگا دیجئے۔ کیسا درد ہے امت کا، کیسا غم ہے امت کا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، جہنم کی 70,000 لگام ہیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے، وہ سارے فرشتے اس کو گھسیٹ کر حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے۔ جب وہ جہنم لائی جائے گی نا وہ ایسی چیخ مارے گی کہ اس کی دہشت سے کیا انسان، کیا جنات، کیا نبی، رسول، فرشتے وہ سارے آنکھیں وہ زمین پر گریں گے اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اللہ آج میری جان بچا، اللہ آج میری جان بچا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر، موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پر، آدم صفی اللہ کی زبان پر، نوح نجی اللہ کی زبان پر، داؤد خلیفۃ اللہ کی زبان پر، سلیمان صاحب المملکت کی زبان پر، یوسف صدیق اللہ کی زبان پر، اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان پر، ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر، عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر، اور سارے نبیوں کی اور جبرائیل کی اور میکائیل کی اور اسرافیل کی اور اسرائیل کی سارے فرشتوں کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی، میری آپ کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی، اللہ آج میری جان بچا۔ اس پورے حشر کے میدان میں اچانک ایک آواز بلند ہوگی، وہ آواز کیا ہوگی؟ یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لیں۔ حشر کے میدان کے لوگ حیران ہوں گے کہ آج تو ہر ایک اپنی ذات کا سوال کرتا ہے، یہ کون ہے جو اپنی امت کی خاطر بھی آج اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے؟ اس دن پیارے بھائیوں، اس دن محترم دینی بہنوں، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دیکھنا، آپ کی بے قراری دیکھنا، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور آپ کی جھولی پھیلی ہوئی ہے اور آپ اللہ سے آج یہ نہیں کہہ رہے اللہ آج میری جان بچا، آپ کی زبان کا جملہ ہے اللہ آج میری امت کو بچا لیں، اللہ آج میری امت کو بچا لیں، اللہ آج میری امت کو بچا لیں۔ کیسا پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کیا کہ آج ہم اپنے نبی کی زندگی کی قدر کر رہے ہیں، کہ آج ہم اپنے نبی کی سنتوں کی قدر کر رہے ہیں، کہ آج ہم نبی کے احکامات کی قدر کر رہے ہیں، کہ آج ہم اللہ کے احکامات کو زندگی میں جگہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے عرفات کے میدان میں 6 گھنٹہ تقریباً امت کی خاطر دعا کی، مزدلفہ میں گئے تو اپنی امت کی خاطر دعا کی۔ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن تھا، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کو کنکر مارا۔ یہ کنکر مارنا بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ بیچ میں آئے گا، آپ نے کنکریاں ماری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی فرمائی، بیان بھی فرمایا تھا، قربانی بھی کی تھی۔ 100 اونٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا۔ عجیب منظر تھا، آپ کے ہاتھ میں برچھی تھی اور 100 اونٹ نگاہوں کے سامنے کیے گئے، 5 اونٹ آگے کیے جاتے، باقی اونٹ پیچھے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی گردن کاٹنا شروع کی۔ جانور کو ذبح کرنا چاہیں تو بچنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے۔ بوڑھے آسمان نے ایسا منظر، عجیب منظر 1434 سال پہلے دیکھا تھا کہ آج اونٹ بچنا نہیں چاہ رہے ہیں، آج اونٹ قربان ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب اونٹوں کی جب نظر پڑی کہ ذبح کرنے والی شخصیت اللہ کا محبوب ہے، اب ہر اونٹ پیچھے کا یہ چاہ رہا ہے پہلے میں قربان ہو جاؤں، پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ ہائے رے ہائے، جس کے ہاتھ سے قربان ہونا جانور بھی اپنی سعادت سمجھتے تھے، آج امت ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے تیار نہیں۔ آج
آج امت ان کی نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دینے تیار نہیں، آج امت ان کی شریعت کے روزے کو زندگی میں جگہ دینے تیار نہیں، جن کے ہاتھ سے جانور قربان ہونا اپنی سعادت سمجھے، آج امت ان کے کہنے پر پردہ کرنے تیار نہیں ہے، آج نوجوان ان کے کہنے پر ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل چھوڑنے تیار نہیں ہے، آج امت کی بیٹیاں ان کے کہنے پر پردے میں چھپنے کو تیار نہیں ہے، جن پر جانور قربان ہونا سعادت سمجھتے تھے، آج ان کے کہنے پر امتی نماز پڑھنے تیار نہیں، روزہ رکھنے تیار نہیں، سچ بولنے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں، شراب چھوڑنے تیار نہیں، بے حیائی کے عمل چھوڑنے تیار نہیں، عورتیں پردے میں چھپنے کو تیار نہیں، بھائی بہنوں کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، اوروں کا مان لوٹانے کو تیار نہیں، جانور قربان ہونا ہمارے نبی کے ہاتھ سے اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اونٹوں میں دوڑ لگی ہے، آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، ذبح کر کے ایک خوبصورت سا اشارہ تھا کہ جیسے آج میں نے 63 اونٹوں کی گردن کاٹی اور ان کو ذبح کیا ہے، زندگی کی عمر بھی میرے 63 سال کے ہیں، باقی اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے برچھی کو زمین پر پھینکا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی باقی اونٹوں کی قربانی تم کرو، یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی سے پوچھا حضرت قربانی کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی ادا ہے۔ اور صحابہ نے کہا کہ حضرت اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، اور جتنے بال جانور کے ہوں اتنی نیکیاں اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں تمہیں بڑا اجر عطا کرے گا، بڑی مغفرت کے سامان اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں بھی کیا ادائیں تھیں، اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے، اللہ پر جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ کو پہچاننے والوں کے تو انداز ہی نرالے ہوا کرتے ہیں، ان کی تو سوچ ہی نرالی ہوا کرتی ہے، اور اللہ کو پہچاننے والوں کی فہرست میں ابراہیم علیہ السلام ہمیں ٹاپ پر نظر آتے ہیں، بہت آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والی شخصیت ہے، کتنا اللہ سے عشق کرتے تھے، کتنا اللہ سے محبت کرتے تھے، کتنا اللہ کے نام پہ قربان ہوا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، فرشتوں میں بات چلی کہ ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا، تو یہ کتنا اللہ سے عشق کرتے ہیں، ان کی محبت کا امتحان بھی ہونا چاہیے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں جنگل میں اترا، اس نے اللہ کی تعریف بیان کی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے۔ اللہ والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ان کو رات کم پڑ جاتی ہے اللہ کی یاد میں، ان کو دن کم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد میں، ساری رات لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور حالت ان کی ایسی ہوتی ہے، گویا شاعر نے کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی مجھے یاد آیا، رات میں عشاء کے بعد مصلی پر کھڑی ہوئی کہ چلو 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیتی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت بندی ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے اللہ کے عشق و محبت میں ایسی گم ہوئی کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرا اور بیٹھ کر رو رہی ہیں، اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی، میں تو 2 رکعت بھی مکمل نہ کر سکی، آپ کی رات ختم ہو گئی۔ ہائے رے ہائے، وہ عبادت کرنے والی عورتیں جا کے قبروں میں سو گئیں، وہ نمازیں پڑھنے والی عورتیں اور مرد جا کے قبروں میں سو گئے، واقعات کتابوں کی زینت بن گئے۔ آج ہماری راتیں خالی گزر رہی، اللہ حفاظت فرمائے کہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ فرشتے نے اللہ کی جب تعریف کی نا، جنگل میں انسانی شکل میں اترا تھا، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، جب آواز کان میں پڑی تو بے قرار ہو گئے، یار کسی نے تو اللہ کی تعریف کی تھی، تو دیکھا کہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، تو بھئی آپ نے اللہ کی تعریف کی تھی، کبھی کی تھی یار، ایک بار اور کہو نا، بہت مزہ آیا تھا۔ تو اس نے کہا جی میری میں نہیں کہوں گا، کوئی دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساری بکریاں میری ہیں، آدھی بکریوں کا ریوڑ تجھے دیتا ہوں،
یار تو ایک بار اور اللہ کا نام بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے سودا تو منظور ہے. واپس تعریف بیان کی, دل میں محبت بھڑک اٹھی کہ بھیا ایک بار اور کہہ دو تو بڑا احسان ہو جائے. اجی اب کیا دو گے؟ کاٹی بکریوں کا ریوڑ بچہ یہ بھی دینے تیار ہوں. کہ ٹھیک ہے سودا منظور. پھر تعریف ہوئی ہے, پھر محبت بھڑک اٹھی, بھیا ایک بار اور کہہ دو نا اب کیا دو گے؟ تو اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں تو تیری ہو چکی ہیں, اب ان بکریوں کے چرانے کی وجہ سے کوئی غلام اور چرواہ بھی تو تمہیں چاہیے. میں اپنے رب کا نام سننے کے لیے اپنی ذات کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کو پہچانا تو اپنے آپ کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آج اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ اکبر کی صداؤں پہ مسلمان دکان چھوڑنے تیار نہیں ہوتا, کاروبار چھوڑنے تیار نہیں ہوتا, عورتیں چولہا چکی چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے تیار نہیں ہوتی. اللہ کو نہیں پہچاننا. تو فرشتے نے اپنی حقیقت کا اظہار کیا کہ حضرت میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں تو فرشتہ ہوں. آپ کی محبت کے امتحان کے لیے اترا تھا. اور ان کو کتنے امتحانات سے اللہ پاک نے گزارا, کتنے امتحانات سے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کتنی آزمائشوں سے گزارا, کتنے امتحانات سے گزارا. اور ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ جس کا امتحان لیا اس نے 100 میں سے 100 مرکز حاصل کیے ہیں, 100 میں سے 100 مرکز حاصل کیے ہیں. میرے ابراہیم نے ہر امتحان کو خوشی اور ذوق اور شوق کے ساتھ پورا کیا. اللہ نے اسٹمپ لگا کے قرآن میں سنا دیا کہ اس بندے نے میرے ہر امتحان کو پورا کیا ہے. کتنے امتحانات سے اللہ پاک نے گزارا, کتنی گھٹیوں سے اللہ پاک نے گزارا. پیدائش اس ماحول میں ہوئی جس ماحول میں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, بادشاہوں کی پوجا کی جا رہی ہے, سیاسی شرک بھی موجود ہے, اور پتھروں کی پوجا کی جا رہی, چاند کی پوجا کی جا رہی, سورج کی پوجا کی جا رہی, ستاروں کی پوجا کی جا رہی. ایسی فضا میں ابراہیم علیہ السلام کا وجود ہوا. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جا رہی, الٹے کان میں اقامت کہی جا رہی, اذان کی آواز پہلے نمبر پر اس کے کان میں پڑ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جس فضا میں ہے اس میں اللہ اکبر کے نعرے کا تو تصور کوئی نہ تھا, اور اللہ کی تکبیر کے نعرے کا تو تصور ہی کوئی نہ تھا. تو شرک کے ماحول میں اللہ تک پہنچنا ہے سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا. ستارے کو دیکھا, کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ستارہ ختم ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب سورج بھی غروب ختم ہوا, چاند بھی ختم ہوا تو کہا کہ یہ ختم ہونے والا میرا رب ہو نہیں سکتا. سورج پر نظر پڑی تو کہا کہ سورج تو بہت بڑا ہے چاند کے مقابلے میں, شاید یہ میرا رب ہے. جب سورج کو بھی زوال آیا تو کہا کہ نہیں, یہ زوال والا اور غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ تک پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب پہنچے تو پہنچے, اللہ نے نبوت کا تاج بھی تو سر پہ سجایا, دعوت لوگوں کو دینا شروع کی. باپ سے کہا کہ ابا بتوں کو بناتے بھی ہو اور بت کی عبادت بھی کرتے ہو, یہ تو تمہاری کوئی بات سنتے نہیں. اب باپ ان کی عبادت نہ کیجیے, اب باپ اللہ کی عبادت کیجیے. باپ مخالف ہوا کہ بیٹا تو چھوٹا ہو کے مجھے سمجھاتا ہے, اگر زیادہ کہا تو تجھے پتھر مار مار ہلاک کر دوں گا, تیری جان جان لے کے تجھے ختم کر دوں گا. باپ مخالف ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی, ابا جان پھر تو میں آپ سے جدائی اختیار کرتا ہوں اور آپ کے لیے اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ کی مغفرت کا اللہ پاک سامان کر دیں. باپ مخالف ہوا, قوم کو دعوت دی, قوم مخالف ہو گئی. قوم سننے تیار نہیں, قوم ماننے تیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کو زبان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کو کلاڑی کی بات سمجھ میں آئے گی, ان کو ہتھوڑے کی بات اور کدال کی بات سمجھ میں آئے گی. ان کا بڑا بت خانہ, اس میں بہت سارے بت ہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتے ہیں, اور وہ کسی ستارے کی بھی پوجا کیا کرتے ہیں. اور سال میں ایک دن ایسا ہوتا تھا جس میں اس کی عبادت کرنے کے لیے کسی میدان میں سارے جمع ہوتے اور اس دن کو عید کی طرح سے مناتے تھے. تو سارا علاقہ وہ میدان میں نکلا. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہ گئے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کدال لیا اور بت خانے میں پہنچے اور جا کر بتوں کو آواز دی, ارے تم سنتے ہو, ارے تم بولتے ہو, ارے کھانا رکھا ہے کھاؤ گے نہیں, ارے کچھ تو میرا جواب دو. سارے بتوں میں سے کہاں سے آواز آئے گی؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا, ایک بت کا ہاتھ توڑا, ایک کا پیر توڑا, کسی کا سر اڑا دیا. اب ایک ذہن میں یہ بات ہے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, کچھ تو ان کی عقل ٹھکانا ہے, کچھ ترکیب لگاتے ہیں. تو کدال جو تھا نا وہ بڑے بت کو کچھ بھی نہیں کیا, تو کدال اس کے ہاتھ میں تھما دیا
اور واپس آ گئے. قوم کے لوگ واپس پہنچے میدان سے کہ چلو اب بتوں کو جا کر سجدہ کر دیں. جا کر بتوں کا حشر نشر دیکھا تو دہشت میں آ گئے اور آپس میں بات کی کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا. تو کسی نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے, اسی نے یہ کیا ہوگا, بلاؤ ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے. جب تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام تو قوم نے کہا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ کیا تم نے یہ معاملہ کیا ہے؟ کس نے یہ معاملہ کیا بتاؤ تو صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی ثبوت تلاش کرو, ثبوت تلاش کرو. بھائی کس نے کیا؟ تو جس کے ہاتھ میں کدال اسی نے کیا ہوگا. دیکھو کدال تو بڑے بت کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے, اسی نے سب کو مارا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں تو پتہ نہیں, یہ بولتے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت تو تمہاری عقلوں پر, جب یہ بولتے نہیں اور اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ تمہارے کیا کام آئیں گے, یہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے. ساری قوم مخالف ہو گئی اور یہ بات طے کی کہ بھائی اب تو حرقو ہو, اب تو اس کو جلا کے رکھ دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. بادشاہ وقت کو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے جو میری عبادت نہیں کرتا, جو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو اس نے پوچھا, نمرود نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ تو صحیح اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. بے وقوف کی عقل میں بھوسا بھرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو کہا کہ جب تجھے آزاد کیا اور دوسرے کی گردن ادھر ہی مروا دی. کہا کہ دیکھ میں نے ایک کو زندگی دے دی, میں نے ایک کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو بھی کوئی کدال اور ہتھوڑے کی ضرورت ہے, یہ بے وقوف کیسے بات سمجھ میں نہ آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ دائیں بائیں ہونے لگا اور وہ حیران ہو گیا کہ اب اس کا جواب کیا دوں. اس کی عقل حیران ہو گئی. ایسا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس کا جواب نمرود کے پاس میں موجود نہ تھا. تو اب کیا کریں؟ اب تو ابراہیم کو آگ لگا دیں. آگ بھی تیار ہوئی اور بڑی آگ اکٹھا ہو رہی, بڑی لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی, آگ جلانے کے سامان اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ تجھے ہی جلانے کی وجہ سے اکٹھا کر رہے ہیں, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے, ہماری بات قبول کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو کرنا ہو کر لو, اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں. بڑی آگ تیار کی گئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. وہ دن بھی بڑا عجیب تھا کہ جب آگ میں پھینکا گیا تو آسمانی دنیا پر ہلچل مچ گئی. تجربہ بھی کوئی چیز ہوا کرتا ہے اور آنکھ سے دیکھنا بھی کوئی چیز ہوا کرتا ہے. جب سے دنیا بنی تھی فرشتوں نے دیکھا تھا کہ آگ جلا کے رکھ دیتی ہے, تو ان کو لگ رہا تھا کہ اب تو ابراہیم کو آگ میں جب پھینکا جائے گا تو جل جائیں گے. انہوں نے بھی یہی دیکھا تھا. آسمانی دنیا پر ہلچل مچ گئی. بڑے بڑے فرشتے, جبرائیل بھی, میکائیل بھی اور بھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تیرے خلیل کی مدد کو جائیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ, اگر میرا خلیل مدد قبول کرے تو مدد کر دینا. جبرائیل بھی آ گئے, میکائیل بھی آ گئے اور فرشتے بھی آ گئے کہ ابراہیم کو مدد کریں. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ بھیجا تو نہیں لیکن اجازت لے کر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میرا اللہ مجھے کافی ہے, وہ بچائے گا اپنے قدرت سے, وہ بچائے گا اپنے قدرت سے. اللہ نے دیکھا کہ میرا خلیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی مخلوق کو اختیار کرنے تیار نہیں, تو اللہ نے بھی بچانے کے لیے کسی مخلوق کو اختیار نہیں کیا بلکہ براہ راست آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, کہ آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے آگ کو باغ بنا کے دکھایا. اللہ نے آگ میں زندگی اللہ پاک نے دے کے دکھائی. آگ میں زندہ ہیں تو کتنے لوگوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا, کتنے لوگوں نے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو آگ سے نکالو, چلتا کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام چونکہ سارے لوگ جان کے دشمن بن گئے, اب اللہ پاک کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ اپنے علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. وہاں سے نکلے اور علاقے چلے گئے, عراق قلبن چلے گئے, فلسطین سے نکل کے عراق حضرت چلے گئے.
وہاں پر حضرت کا قیام ہوا، ساتھ میں بیوی بھی ہے حضرت سارا، اولاد کوئی نہیں تھی۔ کسی موقع پر مصر جانا ہوا اپنی بیوی حضرت سارا کے ساتھ میں، مختصر یہ کہ وہاں کے بادشاہ نے ایک ڈیمانڈ رکھ دی کہ میری بیٹی ہاجرہ آپ اس سے نکاح کر لیجئے، شاید اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد ہو جائے۔ حضرت سارا نے بھی کہا کہ حضرت میرے ذریعے سے تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، شاید اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کو کوئی بیٹا عطا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا شہر چھوڑا تھا تو اللہ پاک سے دعا کی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اللہ پاک مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ تو ہاجرہ کے ذریعے اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیا۔ اب اللہ کے فیصلے بھی کچھ اور کے بعد حضرت سارا سے بھی اللہ پاک نے اولاد عطا فرما دی، اسحاق علیہ السلام۔ اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، حضرت ہاجرہ کے ذریعے نام اسماعیل رکھا گیا۔ اب چند دن رہنے کا موقع ملا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دو، اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا کہ اللہ جو آپ کا حکم آپ کا بندہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جبرائیل کو گائیڈ بنا دیا، لے کر چلنا شروع کیا ملک شام سے، اور چلتے 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 کہاں پہنچایا جہاں اس زمانے میں زندگی کا وجود کوئی نہ تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں، کہ ادھر اللہ پاک نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ دیکھو رکنا مت، فوراً یو ٹرن تو میں ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا، بچہ پاس میں دیا، تھوڑا سا پانی تھوڑا سا اناج، واپس اٹھنے کی گردن موڑی اور چلنا شروع کیا۔ بیوی کو لگا کہ شاید یہ کہیں جا رہے ہیں، تو کہا کہ حضرت آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش کرے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا کہ حضرت آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پانی نہیں، زندگی کا سامان کوئی نہیں، حضرت آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش کرے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ بھی تو اللہ کو پہچاننے والی خاتون تھی، اللہ کو پہچاننے والی خاتون تھی۔ حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ حضرت ایک بات بتائیے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں ادھر چھوڑ دیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس خاتون کا کیا یقین اللہ پر تھا، خاتون نے کہا کہ پھر تو آپ خوشی سے جائیے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات بربادی کے لیے نہیں ہوا کرتے، اللہ کے احکامات تو آبادی کے لیے ہوا کرتے ہیں، خوشحالی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے کو چھوڑا، مروہ پہاڑی کے پیچھے گئے، بیچ میں پہاڑی، ادھر بیوی بچے، ادھر ابراہیم علیہ السلام۔ اب دونوں ہاتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے اٹھا دی، دعا کی ہے رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے پاک گھر کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں، ایسی زمین میں چھوڑ رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے۔ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرمائیں اور آپ انہیں فنوں کی روزی عطا فرمائیں۔ دعا کر کے 2-4 قدم چلے، اللہ نے قبولیت کا اظہار کر لیا، وہ تو چلے گئے ملک شام۔ اب اس وادی میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وادی میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام تیار ہو رہا ہے کہ اللہ پہ مرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ پہ قربانی دینے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پانی ختم ہوا، اناج ختم ہوا، اب بچے کی حلق کانٹا ہو رہی، ماں کی حلق کانٹا ہو رہی، ماں بے قرار ہے کہ اب پیاز کا انتظام کیسے کرو، پانی کا انتظام کیسے کرو۔ ان کو 2 پہاڑیاں دکھ رہی، صفا ہے مروہ ہے، تو خیال آیا کہ بلندی پر چڑھتی ہوں، شاید کوئی کنواں نظر آ جائے، شاید کوئی چشمہ نظر آ جائے، یا کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ صفا پر چڑھی کوئی نہ دکھا، مروہ پر چڑھی کوئی نہ دکھا، صفا مروہ 7 چکر لگائے، 3.5 کلومیٹر بن گئے، 3.5 کلومیٹر 7 چکر کا پورا کا پورا۔ اس وقت اے سی بنا ہوا ہے، سب اے سی ہے، کئی فلور بنے ہوئے، سب اے سی ہے، لیکن چل چل کے حاجی کے پیر درد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے پتھریلی وادی میں کیا منظر رہا ہوگا، اور مکے کی دھوپ تو دھوپ ہوا کرتی، بلا مبالغہ ظہر کی نماز میں اگر چپل چلی جائے مسجد میں، گڑبڑ ہو جائے، چپل گم ہو جائے اور ننگے پیر آپ کا ہوٹل جانے کا کی نوبت آ جائے، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے مکے کی دھوپ کتنی سخت ہوتی۔ ایک بار کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ واقعی یقین ہوتا ہے کہ پیر میں چھالے نکلنا ہے۔ اس زمانے میں کیا حال رہا ہوگا،
تو 7 چکر لگائے، نا امید ہو گئی کہ اب زندگی کا سامان کھول گئی. اپنے آپ حضرت حاجرہ نے زمین پر ڈال دی. کچھ آواز سی محسوس ہوئی، آواز سی محسوس ہوئی، فوراً اٹھی، بچے کے پاس گئی. جا کے کیا منظر دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے پاس سے پانی ابل رہا ہے. اس کو زمزم کہہ کے روکا، ٹھہر جا ٹھہر جا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس حاجرہ کے حال پر رحم کرے، اگر وہ اس کو زمزم کہہ کے نہ روکتی تو پانی پوری دنیا میں زرتا، پوری دنیا میں زرتا. اللہ نے ایڑی کے پاس سے زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا. اچھا، علماء نے عجیب بات کہی کہ بچہ جب روتا ہے تو سر بھی ہلا رہا ہوتا ہے، ہاتھ بھی مار رہا ہوتا ہے، پیر میں ایڑیاں بھی رگڑ رہا ہوتا ہے. تو زمزم تو دنیا کا سب سے اونچا پانی کا نام، تو اس کو ہاتھ کے پاس سے نکالنا چاہیے تھا، سر کے پاس سے نکالنا چاہیے تھا، پیر کے پاس سے کیوں نکالا؟ تو علماء نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو بندے اور بندیاں اللہ کے نام پہ قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا سر چڑھی نہیں دیتا بلکہ پیر بڑی دیتا ہے اور برکت کے ساتھ دیتا ہے. اللہ نے ایسی برکتوں والا پانی دیا کہ آج 7 بر اعظم کے لوگ اس پانی کو پی رہے ہیں. آج تک زمزم کا پانی ختم ہونے تیار نہیں ہے، اور لاکھوں لاکھ لوگ 30 لاکھ کا مجمع بھی موجود ہے، یہ سارے زمزم استعمال کریں گے پورا چلا پر. اور پھر سال بھر عمرہ کرنے والے 20-30 لاکھ کا مجمع تو اینی ٹائم وہاں پر موجود ہوتا ہے. سارے لوگ زمزم پی رہے ہیں، مکہ میں بھی زمزم چل رہا ہے، مدینہ میں بھی زمزم چل رہا ہے. اور پھر حاجی لوٹتا ہے تو کوئی سیدھا سادہ ہو تو 5 لیٹر پہ اکتفا کر لیتا ہے، بھائی حکومت 5 لیٹر دے رہی. اور کوئی مالیگاؤں کی اگر قوم ہے تو وہ 5 لیٹر پہ اطمینان کر ہی نہیں سکتے، ان کو تو 50 لیٹر چاہیے. یعنی دیکھا ہم نے کہ حاجیوں کا پورا ڈاک اور زمزم سے بھرا ہوتا ہے. ہر نماز میں 5 چھوٹی بوتل بھر کے لے کے آ گئے، 5 چھوٹی بوتل بھر کے لے گیا، 50 بوتل تیار، 100 بوتل تیار، پورا کا پورا ڈاک زمزم سے بھر کے تیار ہے، سب لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج تک زمزم کم ہوا. اچھا، کیسا عجیب پانی ہے. آپ 10 سال رکھو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ 20 سال زمزم کو اسی طرح پیک کر کے رکھ دو، کوئی تبدیلی اس زمزم میں نہیں آئے گی. 50 سال سے پیک کر کے رکھ دو، کوئی تبدیلی زمزم کے پانی میں نہیں آئے گی. اور پانی 5 دن 10 دن رکھے تو اس میں بدبو آ جاتی ہے. کتنے لوگ مالیگاؤں میں ایسے بھی لوگ ہیں 10 سال پرانا زمزم ان کے پاس رکھا ہوا ہے. اور ہمارے پاس 2014 کا زمزم رکھا ہوا ہے. ابھی تک دیکھیے کتنے تقریباً 9 سال گزر چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی تبدیلی اس میں ہونے تیار نہیں. اندازہ لگائیے کیسا پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا. پانی دیکھ کے جانور آ گئے، جانور دیکھ کر انسان آ گئے، قبیلہ جرم آ کر آباد ہوا. پھر بیت اللہ میں آبادی شروع ہوئی. ابراہیم علیہ السلام ملک شام رہتے تھے. اللہ پاک کی طرف اس زمانے میں موبائل تھوڑی تھا، فون کرتے اور حاجرہ سے پوچھتے حاجرہ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے نا. موبائل کا تو دور ہی نہیں تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کو کبھی کبھی اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوتی کہ جا کر بیوی بچے کی خیر خیریت پوچھ کر آ جاؤ. اب وہ نکلے. اللہ پاک کی طرف سے امتحان بھی بڑا عجیب ہوتا تھا کہ ابراہیم دیکھو اونٹی سے اترنا نہیں ہے، اونٹی پہ بیٹھے بیٹھے پوچھنا حال چال ہے، واپس ہو جانا ملک شام. ابراہیم علیہ السلام آئے، بیوی بھی خوش ہو گئی، بچہ بھی خوش ہو گیا. بیوی کہتی حضرت آئیے نا، آپ کا ہی تو گھر ہے. بچہ کہتا ابا جان آئیے، بڑے زمانوں کے بعد آئیں، ابا جان تشریف رکھیے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا اترنے کی اجازت نہیں ہے. اہلیہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے. اندازہ لگائیے کیسی قربانی ہے، کیسا امتحان ہے. ہر امتحان میں پاس ہوتے رہے. ایک مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ آیا ہو تو کچھ دن قیام بھی کر لو. اب قیام بھی کر لیا. اب قیام ہوا تو کچھ اور ہی اللہ پاک کی طرف سے فیصلے تھے. 8 ذی الحجہ کی رات میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو. آنکھ کھولی، 100 اونٹ قربان کر دیا. دوسرے دن 9 ذی الحجہ کی رات میں پھر سوئے تو پھر خواب دیکھا کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو پھر رات میں خواب دیکھا تو اب آنکھ کھولی تو سمجھ گئے کہ اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود ہے. اب بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، مجھے لے کے جانا ہے. اور انہوں نے تیار کیا. بچہ بھی بڑا خوشی خوشی تیار ہوا. کچھ 6-7 سال کی بچے کی عمر ہے اور باپ کی عمر 80 سے زیادہ ہو چکی ہے، بڑھاپے کا عالم چل رہا ہے. بیٹے کو لے کے چلے ہیں اور تھوڑی دور مینا کی وادی پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنے بچے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. بچہ بھی اللہ کو پہچاننے والا تھا. بچے نے فوراً کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہے آپ اس کو جلدی کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے.
ابراہیم علیہ السلام چونک گئے کہ لگتا ہے بچہ کچھ اور سمجھ گیا. بچے نے کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہوں. بچے نے کہا بجن مجھے پتا آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ میں مر ہی جاؤں گا, لیکن آپ سے بہتر اللہ ہے, مجھے اللہ میں جائیں گے, اور دنیا سے بہتر جنت ہے, مجھے جنت میں جائے گی. واقعی پیارے بھائیوں, واقعی محترم دینی بہنوں, جس کو رب ملا سب ملا, جس کو رب نہ ملا کچھ نہ ملا. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرائیں, اللہ اس کے رسول کا عشق اور محبت اپنی اولاد کے دلوں میں اتاریں. آج ہماری اولاد اللہ کو نہیں جانتی, اللہ کے رسول کو نہیں جانتی, آج ایمان اندر میں نہیں اترا ہوا, آج اللہ کا تعلق اندر میں نہیں اترا ہوا. ماں کی تربیت کو سلام, کیا تربیت اس خاتون نے اس لق اور دق میدان میں کی ہوگی کہ بچہ فوراً کہہ رہا ہے ابا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, ابا میرے ہاتھ باندھو, پاؤں باندھو, ابا مجھے الٹا لیٹا کے ذبح کرنا. اچھا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ہی دفن کر دینا, وہ میری امی کے پاس ادھر مت لے کر جانا, میری امی اس حالت میں مجھے دیکھے کہ اسے بڑا درد ہوگا. اچھا میں اپنا جبہ اتار کے دے دیتا ہوں, یہ میری امی کو دے دینا, اور اسے کہنا کہ دیکھ رونے دھونے کی بات نہیں ہے, میرا اسماعیل تو اپنے رب کے نام پہ قربان ہوا ہے. تصور کریے اس منظر کا, چشم تصوروں میں دیکھیے مینا کی وادی, کہ بوڑھا باپ اپنے بچے کے ہاتھ بھی باندھ رہا ہے, پیر بھی باندھ رہا ہے, الٹا زمین پر لیٹا دیا, سیدھا گھٹنا ان کی پیٹھ پر رکھا ہے, الٹے ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا اور تھوڑا سر کو اوپر اٹھایا, سیدھے ہاتھ کی چھری گردن کے نیچے لگائی, گردن کے نیچے لگائی, اور اس حیت میں ایک تیز نگاہ آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی, گویا کہ اب اللہ سے بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ بیٹے اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی. اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اولاد سے پیار ہے, لیکن آپ سے زیادہ اسماعیل سے پیار نہیں کرتا. اللہ آپ راضی ہو جائیں, آج میں اسماعیل کو آپ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. اس الفاظ پر آسمان کے فرشتے روئے کہ اللہ آج مینا کی وادی میں کیوں ہو رہا ہے. ایک نبی کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے, اور ایک باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے, اور سامنے اللہ ہے کہ تو نہ روٹے مجھ سے یا رب, تیرا روٹنا ہے غضب, یوں میں راضی ہوں تجھ سے, مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے. طاقت کے ساتھ چھری کو چلا دیا. اللہ بھی تو اللہ ہے نا, کام میں یہ نہیں اللہ نے دکھایا تھا کہ تم نے ذبح کر دیا, کام میں بس یہ دکھایا تھا کہ قربان کر رہے ہو, کر دیا یہ نہیں دکھایا تھا. تو طاقت کے ساتھ چھری کو چلا, اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا, اور جنت کا جانور ان کے فدیے میں ذبح ہوا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل ملا قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. پھر ان کی اس قربانی کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا. اللہ کو بھی ان کی ادائیں کیسی پسند تھی, جب قربانی کے واسطے لے کر جا رہے تھے, بیٹے کو مینا کی وادی لے کر جا رہے تھے, شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی, اور آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابراہیم قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا اپنے سگے بھائی کا, تو ساری دنیا اس کو تھو تھو کرتی ہے, آپ اپنی اولاد کی گردن پہ چھری چلاؤ گے, دنیا آپ کو کتنا بدنام کرے گی, دنیا آپ کو کتنا برا بولے گی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا, اپنی نفسانی خواہش کو سامنے رکھ کر میں اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤں گا, اپنے اللہ کے حکم پر. نالائق تو شیطان ہے, دفع ہو جائے ادھر سے. کنکر اٹھا کے مارا, ان کے کنکر مارنے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کی اس ادا کو زندہ کیا. حجاج کرام ماشاءاللہ کنکر ماریں گے, کل صبح بھی کنکر ماریں گے. پتھر مارنے کے وقت میں جب شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, حاجی کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے. حاجی بہت جوش اور غصے میں ہوتا ہے کہ نالائق شیطان آج پہلی بار اس کو پتھر مارنے کا موقع آیا تو ساری کنکریاں لوگ مار دیتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ایسے جوشیلے ہوتے ہیں کہ کنکری ختم ہو جائے تو وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ اب کیا اٹھا کے مارو. تو ٹوپی اتارا وہ آدمی اپنا چپل اتار کے پھینک کے مار دیتا ہے, کوئی اور شے اٹھا کے پھینک کے مار دیتا ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سناتے تھے کہ ایک بڑا حبشی, وہ تو پہلے بڑے قد کے ہوتے ہیں, وہ حبشی گیا تھا وہاں کنکر مارنے کے لیے, ساری کنکریاں اس کی ختم ہوئی. اب وہ اتنا جلال میں تھا کہ اب ماروں تو اس کو کیا ماروں, کنکری تو ساری ختم. تو بازو میں ایک ناٹے قد کا کوئی کینیا کا آدمی کھڑا ہوا تھا, وہ جوش میں اڑا اس کو پھینکا شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے. وہ انسان کو پھینک کے مار دی, جوش میں ہوتا ہے.
تو ان کی کنکر مارنے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ حضرت حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو اللہ پاک نے صفا مروہ کے بیچ میں دوڑا دیا۔ دوڑنا کوئی عبادت نہیں ہوا کرتا، لیکن اللہ نے اللہ کی ایک بندی اللہ کے نام پہ دوڑی تھی، اس کی دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کو پسند آئی، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کا شرف اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کو عطا فرمایا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کرو، لوگوں کو اللہ کے در پر آنے کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ کی قدرت بھی کیا قدرت ہے، 7 برہ اعظم میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور صرف دنیا میں نہیں عالم ارواح تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور جن جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس بندے نے بندی نے یہ جملہ اس موقع پر کہا، علماء فرماتے ہیں اللہ پاک ان سب کو حج کی سعادت عطا کرے گا۔ کتنے سعادت مند و مرد و عورت ہیں جنہوں نے دما دم لبیک کہا تھا، بار بار لبیک کہا تھا، 20 بار لبیک کا 20 حج اللہ پاک انہیں عطا کرے گا، 30 بار لبیک کا 30 حج اللہ پاک انہیں عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے۔ تو حج جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی ساری قربانیاں ہیں جس کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے زندہ کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے بھی حج کیا تھا، اور میں وہیں سے سارا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف پلٹا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی اپنی طرف سے کی تھی اور ذبح کر دیے گئے۔ ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت نکلوایا، ایک بڑی ڈگچی میں اس کو بوائل کروایا، اس کا شوربہ بھی اللہ کے رسول نے پیا، اس کا گوشت بھی اللہ کے رسول نے بعض گوشت بھی کھایا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر بھی شیطانوں کو مارا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک سورت اللہ پاک نے اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ سورت اتری تو ہمارے نبی کو لگ گیا کہ اب میرے دنیا سے جانے کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے 11 ذی الحجہ مینا کی وادی میں بیان فرمایا، 2 دن اور بھی بیان کیا تھا، 9 تاریخ کو بھی، 10 تاریخ کو بھی، لیکن آج کا بیان تھوڑا سا عجیب تھا۔ آج کے بیان میں کچھ چینجز ہے۔ بیان کیا تھا؟ اس سے پہلے کا جو بھی بیان ہوا چونکہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور مائک تو دانی کے چلو مائک لگایا ساری جگہ آواز پہنچ گئی، بلکہ بیچ میں ترجمان ہوتے تھے جو اللہ کے رسول کی بات کو آگے نقل کرتے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں، حضور یہ فرما رہے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول آج بیان کرنے کے لیے آئے نا تو امت سے جدائی کا درد تھا، امت سے محبت تھی، اور ایک معجزہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو آج کے بیان میں کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بات آگے پہنچانے والے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسا قریب کا آدمی اللہ کے رسول کی بات کو سننا تھا، ایسا ہی مینا کی وادی کے آخری کنارے کا آدمی بھی اللہ کے رسول کی بات کو سننا تھا۔ آپ نے بیان بھی کیا، بیان اس دن کیا تھا، کلیجہ نکال کے امت کے سامنے رکھا۔ اس کی 2-4 باتیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں آج کے بعد اس مقام پر ہم لوگ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اشارہ دیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے دنیا سے جانے کی اب گھڑی قریب آ چکی ہے، لہذا جو کہوں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے، جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے۔ یہ پیغام دیا کہ دیکھو میری امت ادھورے دین پر نہ چلنا، ناقص دین پر نہ چلنا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارنا، بلکہ کامل دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ لہذا ہم یہ نیت کریں مکمل دیندار بنیں گے۔ آپ نے دوسری بات فرمائی کہ نہ تو کسی عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ اصل فضیلت کی چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔
تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا. میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, کوئی حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہیں اترنا چاہیے, میری آنکھ غلط نہیں اٹھنی چاہیے, میرا وجود غلط نہیں چلنا چاہیے, میرے مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے. تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا سکھایا. وہ دور بھی اس امت کا گزرا ہے. امت کے مردوں میں, امت کی عورتوں میں وہ تقوی ہوا کرتا تھا, وہ فکر آخرت ہوا کرتا تھا. گھر میں فاقہ چل رہا ہے, ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, مرد گھر کے باہر نکل رہا ہے کہ جا کے کچھ تو لے کر کھانے کے لیے آتا ہوں. اس کی خاتون, گھر کی عورتیں دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی تھی, حضرت آپ کچھ کمائی کرنے جا رہے ہو, ایک بات یاد رکھیے گا, آپ حلال لائیے گا, حرام نہ لائیے گا. ہم ایک دن کا فاقہ اور برداشت کر سکتے ہیں, لیکن حرام کھا کے ہم لوگ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. آج دین سے بری ہے. گھر کی عورتیں کہتے ہیں جو کر کے لانا لے کے, ہم کو تو بس ادھر پیسے چاہیے, ہمیں پیسے چاہیے, جو تجھے کرنا ہے. کسی کا گلا کاٹ کے لاتا ہو کوئی مسئلہ نہیں, کسی کا مال چوری کر کے لاتا ہو کوئی مسئلہ نہیں, کسی کے گلے پر چاقو رکھ کر لاتا ہو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تباہی اور بربادی اس وقت عام ہو چکی ہے. تو آپ نے تقوی کی اپنی امت کو تعلیم دی. آپ نے اور باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے کہا سنو, میں کل حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بد عملی کر کے, بے دینی اور گناہ والی زندگی اختیار کر کے کل آخرت میں مجھ کو ذلیل اور رسوا مت کر دیں. آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوگا تو بہت سے لوگ میری طرف پڑھیں گے, لیکن بعض لوگوں کو فرشتے دھکا مار کے پیچھے کریں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا کیوں دھکے مارتے, یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے حضرت آپ کو نہیں پتا, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. آپ نے نماز پڑھنا سیکھا, انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا, انہوں نے گانے شروع کر دیے. آپ نے قرآن سننا سیکھا, انہوں نے گانے سننا شروع کر دیے. آپ نے آنکھوں کو جھکانا سیکھا, انہوں نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا. آپ نے ماں باپ کی خدمت سیکھا, انہوں نے ماں باپ پہ ظلم کیا. آپ نے بہنوں کا حق ادا کرنا سکھایا, انہوں نے بہنوں کے حقوق ضائع کر دیے. آپ نے اپنی خوبصورت زندگی سکھائی, انہوں نے ناچنے والوں کو زندگی کیریئر بنا دیا. آپ نے پردے میں ان کو چھپنے کا حکم دیا تھا, انہوں نے ناچنے والوں کو زندگی کیریئر بنا لیا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول جب یہ سنیں گے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا تھا, آپ ارشاد فرمائیں گے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ, تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور بھی باتیں کی, اور بھی پیغام دیا. ایک پیغام دیا کہ میرے دین کو دنیا میں پہنچانا تمہاری ذمہ داری, تمہارا اپنا کام ہے. اس کے بعد ایک دو دن اور آپ مکہ میں رہے, پھر آپ مدینہ کے لیے لوٹے, اور زندگی کے آخری کچھ چند مہینے باقی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دنیا سے رخصت سے. پیارے بھائیوں, محترم دینی بہنوں, یہ بقرعید کا موقع ہمیں زندگی کی تبدیلی کا پیغام دیتا ہے. لہذا آج تک کتنی بقرعید ہماری زندگی میں آئی, کتنی عید ہماری زندگی میں آئی, کتنا رمضان ہماری اپنی زندگی میں آیا. اس بقرعید کو انقلابی بنانے کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اب اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے, اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ دنیا میں بھی نوازے گا, اللہ آخرت میں بھی نوازے گا. لہذا اللہ نے ہم پر قربانی واجب کی ہے. صاحب نصاب ہے, ہمیں شوق اور ذوق کے ساتھ قربانی کرنا چاہے. اور ایک غلط رواج ہمارے یہاں پر چلا ہوا ہے کہ پچھلے سال ان 7 لوگوں کا نام ڈالے تھے, اب جن کا نہیں ڈالے تو ان کا نام ڈال دو. دیکھیے, واجب کو ترجیح دی جائے گی. پچھلے سال جن پر واجب تھی, اگر ان پر ابھی بھی واجب ہے تو نام ان کا داخل کیا جائے گا. بعض لوگ سارے بچوں کا نام ڈال دیا, واجب جو ہے ان کو ان کا پچھلے سال ہو گیا, اس سال ان کا نہیں کرنا, بچوں کا کر دینا. وہ واجب چھوٹے گا اور گناہ ہوگا. لہذا جن پر واجب ان کے نام رکھے جائیں. اللہ کے رسول نے قربانی فرمائی تو اپنی امت کی طرف سے بھی کی تھی. امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کا نام بھی قربانی میں شامل کریں. بعض صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک قربانی ہر سال کیا کرتے تھے. لہذا اللہ پاک ہمیں دے انشاءاللہ شوق کے ساتھ کریں. دکھاوے کی نیت نہ ہو, دکھاوے کی نیت نہ ہو, اور گوشت کھانے کی نیت نہ ہو. قربانی کر رہے ہیں کہ ہمیں گوشت کھانا نہیں, بھائی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ نفع میں وہ بھی دے گا, اللہ برکتاً وہ بھی عطا کرے گا. لہذا سچی نیت ہو, اخلاص والی نیت ہو. یہ نہ ہو کہ بھائی 1 لاکھ کا جانور لاؤ اور دنیا میرا نام رکھے گی. ہمیں قربانی کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تو خال پہنچتی ہے, بلکہ اللہ کے یہاں پر تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے, اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سیئات و حسنات سے مبدل فرما.
اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا استحباب نصیب فرما۔ آج بڑا مبارک دن گزرا ہے اللہ، لاکھوں لاکھ کا مجمع آج کے دن عرفات کے میدان میں موجود تھا۔ خیالات کی سواری بھی آپ نے عجیب عطا کی ہے اللہ، ہم تو بیٹے یہاں پر ہیں لیکن خیالات نے کچھ 1434 سال پہلے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ آج ہی کا تو وہ دن تھا جس دن آپ کے حبیب عرفات کے میدان میں 6 گھنٹہ اپنی امت کی خاطر دعائیں کرتے کرتے آپ نے وقتوں کو گزارا تھا، رو رو کر آپ نے وقتوں کو گزارا تھا۔ پیارے اللہ، اس امت کی خاطر آپ کے نبی نے آج کے دن دعا مانگی تھی، اللہ اس امت کا حال دنیا میں بڑا عجیب ہوا ہے، بڑی تباہیوں کا ہوا ہے، بڑی بربادیوں کا ہوا ہے اللہ، آج کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، ساری امت کو معاف فرما۔ جب سے آپ ناراض ہیں آپ، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے دامن میں سوائے ذلت کے کچھ نہ آیا، سوائے بربادی کے کچھ نہ آیا اللہ، آپ راضی ہو جائیں اللہ، ساری امت کو معاف فرما، امت کے بوڑھوں کو معاف فرما، امت کے جوانوں کو معاف فرما، امت کی مستورات کو معاف فرما، امت کے مردوں کو معاف فرما، عرب اور عجم کو معاف فرما اللہ، امت پر سے اپنے غضب کی نگاہیں ہٹا لیں، امت پر سے اپنے غضب کی نگاہیں ہٹا لیں، امت پر اپنی رحمت کی نگاہیں ڈال دیں اللہ، امت کی بے دینی کو دین سے بدل دیں، امت کے زوال کو عروج سے بدل دیں، امت کی بے حیائی کو حیا سے بدل دیں، امت کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما، اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، ہمیں زندگی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما اللہ، اعمال کا ذوق اور شوق عطا فرما، قرآن کا تعلق عطا فرما، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اپنے نبی کے اخلاق عطا فرما اللہ، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پوری امت کو حلال پاک پاکیزہ کشادہ فراخ فراغت والی روزی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، جو مسلمان بلا وجہ جل کی سلاخوں میں ٹھونس دیے گئے اللہ، ہمارے کتنے علماء، ہمارے کتنے قائدین پورے ملک میں اور ساری دنیا میں اللہ، جرم بس یہ تھا کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ آپ کے دین کی دعوت دیتے تھے، باطل نے اٹھا کے جل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا، برسہ برس گزر گئے پیارے اللہ، ان کے بچے ابا کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرف سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اللہ بیوہ کی طرح سے زندگی گزار رہی اللہ۔ رمضان آیا تھا، عید بھی آئی تھی، رمضان میں کتنے ایسے بچے جن کے باپ جیل میں قید تھے، اپنی امی سے پوچھا ہوگا، امی عید تو قریب آ رہی ہے، ہمارے ابو کب لوٹ کر آئیں گے؟ اس بیوہ اس خاتون نے جواب دیا ہوگا، بیٹا ان قریب تمہارے ابو آئیں گے، حالانکہ اس خاتون کو بھی نہیں پتا میرا شوہر کب واپس لوٹے گا اللہ، اس خاتون کا کیسا دل ٹوٹا ہوگا اللہ، وہ کیسے رات میں تنہائی میں بیٹھ کر روئی ہوگی، اس کے آنسوؤں کا واسطہ کرم فرما دیں اللہ، جب عید آئی ہوگی وہ بچے بھی اللہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کے میدان کی طرف نکلے ہوں گے اللہ، وہ بچے راستے میں ادھر اور ادھر ان کی نظریں ہوں گی، وہ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی باپ اپنے بچے کو گاڑی پر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی سائیکل پر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی انگلیاں پکڑا کے لے کے جا رہا ہے پیارے اللہ، اس بچے کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا، اس کو باپ کی یاد نے کس نے قرار کیا ہوگا۔ عید کے میدان میں جب نماز کے بعد مسلمان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے اور باپ بیٹے کو گلے لگا رہا تھا، بھائی کو گلے لگا رہا تھا پیارے اللہ، ایسے بچوں کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا، وہ کیسے عید کے میدان میں اس کو دیکھ کر روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے گھر کو بچہ لوٹا ہوگا، اور گھر میں بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے ابا کو کتنا یاد کیا ہوگا، اور شاید یہ بھی کہا ہوگا کہ امی آج ہر بچے کو اس کے والد تہواری دیتے ہیں، آج مجھے عیدی کون دے گا، آج مجھے تہواری کون دے گا، آج مجھے گلے سے کون لگائے گا۔ پیارے اللہ، آپ کے بندوں کا حال دنیا میں بڑا عجیب ہے، ایسے بچوں کے آنسوؤں کا واسطہ امت پہ فضل فرما دیں، امت پہ کرم فرما دیں پیارے اللہ، کرم فرما دیں، ایسے لوگوں کی رہائی کے فیصلے فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، جو بدبخت ظالم ہدایت کے لائق نہ ہو، ایسے گندوں سے اپنی زمین کو پاک کر دیں، صاف کر دیں پیارے اللہ۔ اب تو پانی بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا کلمہ پڑھنے والوں کا خون دنیا میں سستا ہے۔
کتنے مسلمان کاٹ دیے گئے، کتنے مسلمان مار دیے گئے۔ ارے اللہ کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، رحم فرمائیے، اب امت کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ بقرعید کا خوبصورت موقع ہے، ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ راتیں بڑی بابرکت ہیں، ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ کل کے دن کا روزہ بڑا خوبصورت ہوگا، اللہ کرم ہمیں روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائیے، اللہ روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بہت سارے لوگ حج پر پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے، ہمارا بھی دل بے قرار ہو رہا ہے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی اپنے دربار کی حاضری مقبول حاضری عطا فرمائیے، حج کے موسم میں بلائیے، رمضان کے موسم میں بلائیے، بار بار بلائیے، بار بار بلائیے، بار بار بلائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وعده۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔